السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیر ساری خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس 5 منٹ کے مدرسے کو روزانہ ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب میں گروپوں میں ضرور شیئر فرمائیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 11 محرم الحرام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اسی طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ فرات کے وادی کے درمیان ملک عرب عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بادل۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان کی بکھری ہوئی بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کو اگانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فائدہ: وضو سے بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ نسائی۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت، شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو گیا یا پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو گویا کہ اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ ترمذی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی خیال دل میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کڑر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کا زلزلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑے ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والی عورتیں اپنے حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزیں یعنی برتن وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا ہوا رہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب مائی بہنوں کو خاص کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش تو کرنا چاہیے کہ رات میں ہی اپنے کھائے پیے برتن کو دھو لیں اور اچھے سے رکھ دیں، اور اگر دھونے کی سخت نہ ہو یا کوئی تکلیف ہو
تو اچھے سے اس کو الٹا کر کے ڈھک کے رکھیں تاکہ بیماری سے اور وبا سے حفاظت ہو جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔